اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ آج ہم سماج پاکستان کے تعاون سے شیخ خالد زاہد صاحب کی کتاب قلم سے قلب تک کی رونمائی کے سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شیخ خالد راہی صاحب ایک بہترین لکھاری ہے اور لکھاری ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی عمدہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ راہی تخلص استعمال کرتے ہیں اور بہت عمدہ نظمیں اور کلام کہے ہیں انہوں نے۔ یہ پہلی کتاب ہے اور مطلب اب تک ہم کہتے رہے کہ بہترین کالم نگار، بہترین شاعر، اور اب ایک مصنفین کی صف میں بھی آ کھڑے ہوئے ہیں اور امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید اس میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آج کی تقریب کی صدارت معروف کالم نگار، مصنف اور ادبی محفلوں میں بہت سرگرم رہے پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب کر رہے ہیں۔ صمدانی صاحب ہماری ویب رائٹر کلب کے صدر بھی ہے، جو یوں کہہ لیں کہ ہماری اور شیخ صاحب کی جن کے لیے آج تقریب سجائی گئی ہے، ہماری ویب وہی ہماری صحافت میں پہلی درسگاہ ہے اور وہیں سے ہم نے سیکھا، وہیں سے ابتدا کی اور شفقتیں رہیں ہمارے ساتھ اب تک ہیں، مصدق بھائی کی، صمدانی صاحب، عطا بھائی کی اور دیگر احباب کی۔ ہمارے ساتھ اظہار خیال کے لیے شامل ہیں لاہور سے رانا علی زہیب صاحب، پی ایف یو سی کے سینئر نائب صدر ہیں، بہت فعال ہیں اور بہت سی ادبی اور صحافتی سرگرمیوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جاپان سے شامل ہونا تھا ناصر ناکا گاوا صاحب کو، جو ہم امید کرتے ہیں شاید ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور لاہور سے ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شہزاد چودھری صاحب، تحریک میڈیا کے روح رواں ہیں، بہت نفیس شخصیت کے مالک ہیں۔ چودھری صاحب کے ساتھ کافی عرصے ہم نے کام کیا، اب تک ہم ان کے ساتھ ہیں اور بہت ان سے سیکھا، بہت انہوں نے سکھایا اور بہت شفیق انسان ہے چودھری صاحب کا۔ ممنون کہ وہ آج اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے ہمارے پروگرام میں اس وقت شامل ہیں افضل رضوی صاحب، اردو زبان اور اردو ادب کے حوالے سے آسٹریلیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اردو کے حوالے سے بہت کام ہے اور ابھی ایک تحریک ان کی سوشل میڈیا پر اردو کے لفاظ کے حوالے سے اور آسٹریلیا میں اردو زبان کے حوالے سے چل رہی ہے۔ کئی کتابیں مصنف ہیں کئی کتابوں کے، اور کبھی کبھی بہت اچھی رضوی صاحب کی شاعری بھی پڑھنے کو ملتی ہے۔ پروگرام میں آسٹریلیا ہی سے پروفیسر رئیس الوی صاحب شامل ہونا ہے، ممکن ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے شامل ہو جائیں۔ عموماً ہم ایسی محفلوں میں کہا کرتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں دو رئیس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک پروفیسر رئیس احمد صمدانی صاحب اور ایک پروفیسر رئیس الوی صاحب، یہ دو ہمارے ادب کی دنیا کے رئیس ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہالینڈ سے محمد جاوید عظیمی صاحب شامل ہیں اور اس حوالے سے جو تقریب ہے اس کے حوالے سے بڑی کاوشیں رہیں عظیمی صاحب کی، ہم ممنون ہیں۔ ہالینڈ میں ان کی رہائش ہے، کراچی سے تعلق ہے، ڈیلی روشنی کی روح و رواں ہے اور ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عطا محمد تبسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری ویب رائٹر کلب کے روح رواں ہیں اور بہت متحرک رہے ہیں، آج اس محفل میں شامل ہیں۔ تو اب شیخ صاحب، آپ کافی عرصے بڑی اس پہلی آپ کی قلم سے قلب تک، یعنی قلم سے نکلا اور دل تک آپ کا پہنچا، کافی عرصے آپ اس میں رہے کہ اس کی کہیں پر
عملی طور پر بیٹھ کے رہنمائی کر لی جائے. آپ اور کورونا، آپ کی کتاب اور کورونا کی آمد ساتھ ساتھ تھی، تو بڑی کوششیں کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ہماری ایک دو نشستیں بھی شیخ صاحب کے ساتھ رہیں اور ہم نے فائنل بھی کیا، لیکن بعد میں جب کورونا کی SOP آئی تو شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں اس پر لازم عمل کرنا ہے، چاہے ہم اسے آن لائن ہی کر لیں، اور آج اسی سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں. تو خالد شیخ صاحب، آپ بتائیں کہ کیسا آپ جو اتنے عرصے لگے رہے اور پھر یہ آپ کے جو کتاب شائع ہوئی، آپ کے کالم مختلف جگہوں پر، مختلف اخبارات میں، مختلف ویب سائٹ پر شامل ہوتے رہے، شائع ہوتے رہے، تو کیسے خیال آیا کہ اس کو ایک کتاب میں ترتیب دے دیا جائے؟ اور کس طرح، بڑا سوچ کے ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم آپ کے صف میں شامل کبھی نہ ہو پائے، تو کیسے کر لیا؟ کچھ آپ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ارشد بھائی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری خواہش کو کہ ہم کتاب کی رہنمائی کریں عملی جامہ پہنایا اور ہر ممکن معاونت فراہم. میں جاوید عظیمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ترویج میں، تشہیر میں جو ہے بہت معاونت کی. اس طرح سے میں ڈاکٹر صاحب کا، عطا صاحب کا، افضل رضوی صاحب کا، رانا ظہیر صاحب کا اور شہزاد چودھری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے، اور آج بڑا اہم دن ہے اس کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے آپ نے وقت نکالا. میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آخر میں مصدق صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی بدولت یا جن کی مرہون محنت جو ہے وہ آج یہ ایک کتاب کی شکل میں سامنے آ گئی. اور جیسے بات کی کہ کس طرح سے یہ کتاب ہو گئی، تو یہ پہلے دن سے ایک تھا کہ آپ اگر جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ایک کتابی شکل میں موجود ہو. تاریخ کا سمجھے کہ حصہ ہے. اب وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے، آپ لوگوں نے اس کے اوپر یقیناً تھوڑا بہت دیکھا ہوگا. تو آپ بتائیں گے، آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا اس قلم میں ایسی بات ہے کہ یہ قلم تک رسائی حاصل کر سکے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب میں اس تقریب میں اور اس قلم سے قلب تک جو کتاب شیخ صاحب کی منظر عام پر آئی ہے، اس حوالے سے میں خواجہ مصدق رفیق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اظہار خیال کریں. جی مصدق بھائی. سب سے پہلے تو سب کا شکریہ اس محفل میں شرکت کرنے کے. واقعی یہ شیخ صاحب کو سب سے پہلے بہت زیادہ مبارکباد دی. ان کے لیے بہت بڑا دن ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ان کی محنت کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ ہمیں ان کی لگن کا اور ان کی انتھک محنت کا متعارف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف ان کی اپنی حوصلہ افزائی نہیں، یہ انہوں نے ہماری بھی حوصلہ افزائی کی ہے. میں اگر ہماری وقت کی نمائندگی کے طور پہ آپ سے بات کروں یا آپ سے بات کروں تو سب سے بڑی چیز ہماری وقت کی پہلے دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ سب کو موقع برابر ملنا چاہیے. اور اسی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے آج 14 سال مکمل کر لیے. ہماری وقت کو یہ 14 اگست 2008 میں کیا گیا تھا اور آج 14 اگست 2021 کے ساتھ چکی 14 سال مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن ہم کالم نگار کو کبھی بھی صرف کالم نگار نہیں سمجھتے، ہم انہیں اپنی ٹیم کا حصہ سمجھتے ہیں، جس کی ثبوت آپ لوگ خود بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. مختلف اوقات میں شرکتیں رکھی ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی اور یہ شیخ خالد زاہد صاحب سے سب سے انہیں کی محنت سے، انہیں کی رہنمائی سے ہم لوگ بھی آگے بڑھے. اب یہی بات خالد صاحب کی، تو خالد صاحب واقعی میں نے ان کی تحریریں کیونکہ پبلش کی ہیں
ضائع کی ہیں تو انہیں پڑھنے کا موقع بھی ملا. میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ ہمیشہ معاشرتی پہلوؤں کو وہ ایسی طریقے سے اجاگر کرتے ہیں جہاں شاید عام افراد کی نظر بھی نہیں جاتی, اور گہرائی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اور یہ بہت ضروری بھی ہے ہمارے معاشرے کے لیے, چاہے وہ سیاسی پہلو ہو, چاہے معاشرتی ہو, مذہبی ہو, جہاں تک ان سے ممکن ہے انہوں نے بھرپور محنت کی. اور دوسرے الفاظ میں کہا تو انہوں نے اپنی تحریر کے ساتھ پورا انصاف کیا. یہ وہ ہیرو ہے جو یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ میں بہادر ہوں, یہ صرف اپنا کام کیے جا رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کام کا صلہ بھی دے گا. شکریہ. بہت شکریہ خواجہ مصدق رفیق صاحب, اور آپ کو اور سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ہماری ویب کی بھی سالگرہ ہے. بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ لاہور سے رانا علی زہیر صاحب جو پی ایف یو سی کے سینئر نائب صدر ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب اور شیخ خالد زاہد صاحب کی کتاب کے حوالے سے اظہار خیال کریں. جی زہیر بھائی. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ یہ چونکہ آپ کے کالموں کا مجموعہ ہی ہے, اور شاید میں ان خوش قسمتوں میں شامل ہوں کہ جس میں آپ کے اس کتاب میں جو پبلش جو آپ نے کتاب کے لیے جو کالم چنے ہیں, جن کی کتاب بنائی گئی ہے, موسٹ 60% آپ کہہ لیں کہ وہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں, آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں. اور دوسری آپ کو مبارکباد میرے وائف کی طرف سے بھی, کیونکہ کل رات اس نے میرے ساتھ آپ کی یہ جو بک ہے وہ پڑھی, اور وہ کافی دیر پڑھتی رہی ہے, اور اس نے بھی یہ کہا کہ کل جب آپ ان سے بات کریں گے یا آپ تقریب میں بات کریں گے تو انہیں میری طرف سے بھی مبارکباد دیجیے گا. میرے لیے جو انٹرسٹنگ معاملہ اس بک کے اندر جو آپ کے جو کالمس ہیں وہ یہی ہمارے سینئر ہیں, ہماری ویب کے جو دوست ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ آپ معاشرتی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں, تو بالکل ایسا ہی ہے. نیشنل اخبار کوئی بھی اٹھا لیں, جنگ اٹھا لیں, نوئے وقت, ایکسپریس دنیا, کوئی بھی اٹھا کے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے وہاں پہ سب لوگ سیاسی اور اپنے اپنی دھڑے بندی جو ہے نا ان کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں معاشرتی پہلو جو ہماری نوجوان نسل کو ایک اچھا راستہ دکھانے کے لیے جو لکھا ان کو زیادہ ملتی ہے. تو ان حالات میں جب جو ہمارے بڑے لکھنے والے جن کی جو اوپینین رائٹر ہم جسے جنہیں کہتے ہیں اوپینین میکر جو ہیں, تو وہ ان حالات میں ان کا یہ جو کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. اور شیخ صاحب کو کا فالوور بنانے میں یہ ان کے کالمز پڑھنے کے لیے میں نے جس کا کہا مانا, یا میں نے جن کہنے کے میں سننے کے بعد, جن کے منہ سے تعریف سننے کے بعد میں نے شیخ صاحب کے کالم پڑھے, وہ آج اسی تقریب میں موجود ہیں. جناب شہزاد چودھری صاحب, مجھے یاد ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی, آج سے تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید, تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھی شیخ صاحب بڑے اچھے کالم لکھتے ہیں. کیونکہ جس تنظیم کی آپ نے بات کی ہے ان کے یہ فاؤنڈر بھی ہیں شہزاد چودھری صاحب پی ایف یو سی کے, تو اسی حوالے سے انہوں نے شیخ صاحب کی ان کے کالمز کی بڑی تعریف کی, تو اس کے بعد میں نے ان کے کالم جو ہیں وہ پڑھنے شروع کیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں, معاشرے کے لیے لکھتے ہیں, لوگوں نوجوانوں کے لیے لکھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا چاہیے, نہ کہ جو ایک روایتی ہمارا سلسلہ ہے جو قومی اخبارات میں شروع ہو جاتا ہے کہ کسی کے حق میں لکھنا شروع کر دیا, کسی پی ٹی آئی لکھنا شروع کر دیا. تو میں نے آج تک جو پڑھا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے قلم سے اس طرح کا مجھے کوئی عنصر جو ہے وہ نہیں ملا. تو ونس اگین شیخ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور اسی طرح آپ لکھتے رہیے گا, اور یہی جو آپ کا روایتی ایک طریقہ ہے اسی پہ رہیے گا, اس کو تبدیل مت کیجیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ زہیر صاحب, بہت شکریہ. زہیر صاحب نے جیسا کہ ذکر کیا شہزاد چودھری صاحب کا, شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ کئی تحریک ٹی وی کے حوالے سے, تحریک اخبار کے حوالے سے میٹنگیں رہیں آن لائن, اور شہزاد چودھری صاحب بہت, جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا, بڑے شفیق انسان,
سکھانے والے، رہنمائی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے. میں درخواست کروں گا شہزاد چودھری صاحب سے، جو تحریک میڈیا گروپ کے بانی ہیں، روح رواں ہیں، کہ وہ اظہار خیال کریں اور شیخ صاحب کی کتاب کے حوالے سے اور آج کی تقریب کے حوالے سے. جی شہزاد چودھری صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام جو دوست احباب ہیں ان کو میری طرف سے سلام، اور شیخ صاحب کو جو ہے میری طرف سے دلی مبارکباد کہ تو اب صاحب کتاب ہو گئے. ماشاء صاحب کتاب ہونا جو ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ اولاد جو ہے اور کتاب جو ہے یہ انسان کا ریفرنس ہوتا ہے. تو صاحب اولاد تو سارے ہی ہو جاتے ہیں، صاحب کتاب ذرا کوئی لوگ ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب کو یہ مبارک کہ وہ صاحب کتاب ہو گئے. دوسری کتاب جو ہے ان کی کتاب کا جو نام ہے قلم سے قلب تک، یہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ کمپریہنسونیس لیے ہوئے ہے. ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ قلم سے زر تک پہنچتے ہیں یا قلم سے شہرت تک پہنچتے ہیں. قلم سے دل تک اور قلب تک پہنچنے کا جو رجحان ہے وہ اللہ ماشاء اللہ ہی ہے، وہ خال ہی ہے. تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ شیخ صاحب لکھتے ہیں وہ پڑھنے والا بھی ان کی قلم کی جو تابانی ہے اور جو روانی ہے وہ اس میں گم ہوتا ہوا اس ان کے دل تک پہنچ جاتا ہے. اور میں نے ان کے کالم پڑھے ہیں، شروع سے پڑھتا رہا ہوں. جب میں روزنامہ تحریک کو ڈیل کرتا تھا تو 5-6 قلم نگار ایسے تھے جو اس میں لکھتے تھے، جن میں شیخ صاحب بھی ہیں، جن کے لیے میں نے کہا ہوا تھا کہ ان کے قلم کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آئے ویسے پبلش کر دیا تھا، تو مزید اس میں کوئی خطا برید کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے مطلب میں نے دیکھا ہے. اور دوسرا ان کے کالمز کو اگر دیکھیں تو ان کے کالمز کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت لی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک کالم جو انہوں نے میری نظر سے گزرا ہے، ممکن ہی ہے میرا مسلمان ہونا، انسانوں سے غیر انسانی رویے، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. تو اس طرح کی جو موضوعات ہیں، موضوعات کا جو انتخاب ہے وہ کالم لکھنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہی انسان جو ہے وہ اپنی خدا آزمائی ہے. تو خالد صاحب جو ہے ان کو اپنی جو لکھتے ہیں جو زبان ہے اس سے بھی گرفت ہے، خیال سے بھی گرفت ہے، اس میں تحقق بھی بہت زیادہ ہے، اور جو بھی بات کرتے ہیں بڑی جامع انداز سے، مدلل انداز میں اور استدلال کے ساتھ کرتے ہیں، اور بڑا نیوٹرل سے ہو کے لکھتے ہیں جو بھی دل کی باتیں، کیونکہ انہوں نے قلم اور قلب جو ہے وہ اس میں باہم استنباط کر دی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے دل سے لکھیں، عقل سے کم اور دل سے زیادہ لکھیں، عقل تو 100 بیس بنا لے. تو یہ چیزیں ہیں. خالد صاحب جو ہے ایک چیز اور جو ان میں نے دیکھی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں، مطلب ان میں جو مستقل مزاجی ہے یہ ایک عرصہ سے لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو تسلسل ہے، یہ جو مستقل مزاجی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک طرح سے کرامت سی چیز ہے، کیونکہ یہ جو عادت نہیں ہے مسلسل اور تسلسل ہونا کسی بھی چیز کا، یہ انسان کی سیرت کو ڈیولپ کرتا ہے. اور عادت اور سیرت میں یہی فرق ہے کہ عادت جو ہے وہ کوئی بندہ لکھ لیتا ہے، کبھی نہیں لکھ لیتا ہے، اور اگر اس کو مستقل عادت بن جائے تو وہ سیرت کا درجہ دار لکھتی ہے. تو لکھنا لکھانا میرا کلیم کی سیرت کے درجے تک آ پہنچا ہے، اور یہ جا رہی ہے ویری نائس. اور میں اس میں معاشرتی پہلو بھی ہیں، سماجی پہلو بھی ہیں، اقتصادی پہلو بھی ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو اور ہے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے، جو نظام ہے،
खालिद साहब उससे थोड़ा उकताए उकताए नजर आते हैं, और उनमें भी एक खलश है चेंज करने की कि निज़ाम जो है उसमें कोई ऐसी तब्दीली आए जो जनरल पब्लिक के लिए बड़ा सूटेबल हो, आवाम के लिए खुशगवार हो और आवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लेके आए। उसमें वो कभी कराची के महरूमियों का जिक्र करते हैं और कभी पूरे मुल्क में जो अदल का निज़ाम मौजूद है उसकी बात करते हैं। तो ये किताब मैंने ये नहीं मैं कह सकता कि मैंने इसके 193 पेजेस ही पढ़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आई हैव गॉन थ्रू दैट, और इसमें बहुत ज्यादा जानी है। मेरी दुआ है कि खालिद साहब भी हैं, शेख साहब भी हैं, ये इसी तरह से मुसलसल लिखते हैं, और ये इनकी जो तहरीरें हैं ये आने वाले लोगों के लिए भी मतलब एक इल्म की शिकमा है। तो यही चिराग जलते रहेंगे तो रोशनी होगी, इनके कलम का एक मान भी है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि ये चिराग जलते रहें और रोशनी जो है वो चलाते रहें। अरशद कुरैशी साहब का भी शुक्रिया, और मैंने कई बार सोचा था उनको फोन करके हम समाज जो इन्होंने प्लेटफॉर्म एक बनाया है उसकी मुबारकबाद दूं, लेकिन मैं अपनी कोताही की वजह से इन्हें कॉल नहीं कर सका या रास्ता नहीं कर सका। तो जिन्हें आज एक मुलाकात हो गई है वर्चुअल, तो मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, और हम भी देख रहे हैं अल्लाह पाक इनके प्लेटफॉर्म में भी बरकत अता फरमाए, और शेख साहब के लिए भी ढेरों दुआएं हैं। और जिन लोगों ने अपना वक्त निकाला है आज और इस तकलीफ आए हैं, मैं अपनी तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खालिद साहब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म तहरीक मीडिया ग्रुप हर वक्त हाजिर है, और एजुकेशन मौजूद भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने तालीम के नाम से एक मैगजीन निकाला हुआ, तो अगर एजुकेशनल इश्यूज का भी कंटेंट आपका हो तो अवेलेबल पब्लिशमेंट। थैंक यू वेरी मच अरशद साहब और खालिद साहब और तमाम दोस्त, ढेरों दुआएं और ढेरों उम्मीदें कि ये जो बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक जिक्र अभी चौधरी साहब ने हम समाज के हवाले से बात की, तो जिक्र करते चलें कि ये प्रोग्राम जो अभी जूम पे हो रहा है ये हम समाज रेडियो पर भी बराह रास्त नशर हो रहा है, और शेख साहब आपको रेडियो पे वहाँ लाइव है, लोग बड़ी मुबारकबाद दे रहे, और कुछ किताब कहाँ से दस्तयाब होगी उस हवाले से भी जिक्र कर रहे। तो जरा शेख साहब आप इस हवाले से अगर कोई बात करें तो जो रेडियो पे सुन रहे उनकी मालूमात में कुछ इजाफा होगा। खालिद शेख साहब। खालिद शेख साहब का शायद कोई प्रॉब्लम है, साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। और हमारे साथ कराची से अता तबस्सुम साहब मौजूद हैं, बहुत फाल शख्सियत सहाफत में और हमारी वेब राइटर क्लब के रूह रवां, और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस किताब के हवाले से, शेख साहब की किताब के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें। जी अता भाई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, खालिद जाहिद, शेख खालिद जाहिद जो है, जो हमारे बैठ के जब हमने सफर शुरू किया था उस वक्त से हमारे साथी हैं, और जिस वक्त हमने हमारी वेब राइटर्स क्लब बनाया था तो हमारे पेश नजर ये था कि जो हमारे साथी लिखने वाले हैं वो तमाम साथी आगे चलकर किताबें लिखें और ये मुल्क के अच्छे लिखने वालों में शुमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों में सैयद मुशर्रफ अली साहब ने 2-3 किताबें लिखी और उनकी किताबों की बड़ी पजीराई है। इसी तरीके से हमारे साथी अफसर अमान साहब ने नशरी किताब लिखी और वो भी बड़ी उसको पजीराई मिली।
ہمارے سلیم اللہ صاحب انہوں نے بھی پچھلے دنوں کتاب تحریر کی اور ان کی کتاب بھی منظر عام پر آئی اور اسے بھی بہت داد ملی. تو ہمارے یہ چوتھے شہسوار ہیں خالد زاہد صاحب جو اپنی کتاب قلم سے قلب تک لے کر ہمارے سامنے آئے. خالد صاحب کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مسلسل لکھتے ہیں, موضوعات کو اچھی طرح سے دسترس رکھتے ہیں اور ان موضوعات کو اپنی قلم سے ان کے آگے بڑھاتے ہیں جس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. یعنی تحریروں میں مایوسی اور قنوعیت نہیں بلکہ ایک لوگوں کو مثبت پہلو. پی ٹی آئی کی حکومت بہرحال بہت سارے لوگوں کو بہت سارے حلقوں کو اس بارے میں شکایت بھی ہے اور لوگ اس بات کی وجہ سے کہتے بھی ہیں کہ مہنگائی اور دوسرے بہت سارے معاملات یو ٹرن اور یہ اس طرح کے, لیکن خالد صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے مثبت پہلو کو اجاگر کرتے ہیں. تو ایک امید کی طرح نظر آتی ہے ان کے کالموں میں. پھر یہ کہ یہ جو بھی موضوع ہو اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے بلکہ کرکٹ کے میچ کے اندر یہ ہر گیم کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے اور ہر موضوع کے اوپر لکھتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ملک کی جو بہت ساری ویب سائٹس مطلب جسارت کی ویب سائٹ ہے, خود ہمارے آج نیوز کی ویب سائٹ ہے اور ہم سب کی ویب سائٹ ہے اور ہم سماج کی ویب سائٹ ہے اور ہماری ویب کی ویب سائٹ ہے. ان تمام ویب سائٹس پہ کہیں نہ کہیں آپ کو خالد صاحب نظر آئیں گے اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ یہ اتنے سارے ویب سائٹ سے رابطہ رکھتے ہیں اور ڈیجیٹل تحریریں ان کی لوگوں تک پہنچتی. جب انہوں نے کتاب کا قرض کیا تو انہوں نے مشورہ مانگا اور انہوں نے کہا کہ پبلشرز بہت اچھے پبلشرز ہیں ان سے بھی ملے اور انہوں نے الحمدللہ اس کو محنت کی اور اس محنتوں کا سبب آج ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اس کی باقاعدہ تقریبی رونمائی ہو, خالد صاحب کو ہم گلے لگائیں, ان کو گلے میں ہار پہنائیں, ان کو خوشیوں سے مبارکباد دیں. لیکن بہرحال ایک بارش کے پہلے قطرے کی صورت میں ہم سماج نے اور خالد صاحب نے اس موضوع کے اوپر پہل کی اور یہ سلسلہ جو میرا خیال ہے جیسے کچھ صورتحال بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ایک اچھی سی تقریب کراچی شہر میں ہم کرنا چاہیں گے زاہد صاحب کی. اور میں اس پہ اپنے ہماری ویب کے ان تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو مسلسل ہماری ویب پہ لکھتے رہتے ہیں کہ وہ آگے چل کر اس معاشرے میں قلم سے کچھ بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ساتھی بہت اچھے قلمکار ہوں گے, بہت اچھے خوبصورت کتابیں تحریر کریں گے اور معاشرے میں اور ہمارے پڑھے لکھے عوام میں اس کا بہت سارا اضافہ کریں گے. میں اس کو ارشد صاحب کو, ہمارے صدر رئیس احمد سمدانی صاحب کو اور ہماری ویب کے ابرار صاحب کو, مصدق صاحب کو اور ارشد صاحب کو, ان تمام ساتھیوں کو جو ہماری ویب سے متعلق ہیں میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے ایک مزید ساتھی نے ایک اچھی کتاب ہمیں دی اور اس سے ہمارے ایمیل میں پیک لیا ہے. تو خالد صاحب بہت بہت مبارک, ارشد صاحب بہت بہت مبارک, رئیس صاحب بہت بہت مبارک. میرے احباب جو بیرون ملک سے خالد صاحب اور ہمارے اس پہ بات کر رہے ہیں, میں ان تمام لوگوں کو بھی
بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہمارے قلم قبیلے میں ہمارے ساتھ ہوئے، ہماری غیر آپ کے ساتھ ہے، اور یہ تمام لکھنے والے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جب بھی آپ کو ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کے کام کو دیکھیں گے تو اس کی پذیرائی کریں گے، خوشی کریں گے، اور ان تمام خوشیوں پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ عطا صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ عطا صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے میں آپ سے مخاطب تھا شیخ صاحب، شاید آپ تک میری آواز نہ پہنچ پائی. ہم سماج ریڈیو پہ لائیو اس وقت پروگرام یہ سنا جا رہا ہے، اور وہاں کچھ دوست اس کتاب کے حوالے سے یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں کہاں سے دستیاب ہوگی. اگر اس حوالے سے آپ کچھ کہہ دیں تو وہ ریڈیو پہ سننے والے ذرا معلومات آپ سے لے سکیں. میں ابھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، آپ اس کو فارورڈ کیجیے گا، یہاں بھی اطلاع کر دیجیے گا، اس گروپ میں بھی اور آگے بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ شیخ صاحب بتائیں گے تو ہم اس کو کامنٹس میں لکھ دیں گے. جو دوست احباب منتظر ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں یہ ان کی معلومات میسر آ جائے گی. اور ہالینڈ سے جو ڈیلی روشنی کے ہیں اور رہی اور بہت اچھی، اور لیجیے گا اور اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال کیجیے گا. جی عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں شیخ خالد زاہد صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اس کتاب قلم سے قلب تک کی تقریب رونمائی جو اس وقت منعقد ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے اور زور قلم آپ کا اور زیادہ. آمین. آج ہم سماج کے لیے رواں محمد ارشد قریشی صاحب سے پہلی انٹریکشن ہے میری. ماشاءاللہ بہت نفیس شخصیت ہیں اور بڑی بدلسمجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے، اور ان کی آواز، کیونکہ میرا تجربہ بھی ہے، میں بھی ریڈیو پہ کام کرتا رہا ہوں، ان کی آواز بہت ہی موزوں ہے ریڈیو کے لیے. شکریہ سر. اور آج میں سن رہا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی اچھی نفیس اردو میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. جزاک. انسان اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا، اور اسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی علوم جو ہے وہ منتقل کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اب کہنا یہ بھی ہے کہ ہر ذہن کے پیچھے ایک کتاب ہے اور ہر کتاب کے پیچھے ایک ذہن ہے. لیکن میں تو نہیں کہوں گا، بلکہ کتاب نہیں کتابیں ہیں.
وہ علوم ہیں جن کو ہم نے اپنی صلاحیتوں سے ظاہر کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں بہت سے علوم ہیں، لیکن وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے علوم کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسے موقع ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. شیخ زاہد خالد صاحب جنہوں نے بہت بڑی کاوش کی اس دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پر ڈیجیٹل دور ہے، اس میں جو عام اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا رجحان کتاب کی طرف بہت کم ہے اور بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب نے بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور ایک کتاب جو ان کے ذہن میں تھی اس کو پیپر پر منتقل کر کے اور کاغذ پر منتقل کر کے آج اس کی ہم تقریبی رونمائی کر رہے ہیں. میں شیخ صاحب کے نگارشات پہ بات کرنے کی سعادت بلکہ حاصل کروں گا کہ شیخ صاحب کی جتنی بھی نگارشات میرے پاس ہیں جو میری روشنی میں تسلسل کے ساتھ شائع ہوتی رہی، اب کچھ عرصے سے تھوڑا سا وقفہ ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ وقفہ ختم ہو جائے گا. اور جو بھی نگارشات میرے پاس آئی میں نے ان کو پڑھا. پڑھنے کے بعد یہ میں نے محسوس کیا کہ زاہد صاحب جو بات شروع میں چند لائنوں میں کہہ رہے ہیں اس کا تسلسل آخر تک برقرار ہے. اگر ہم آخری لائن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تسلسل آپ کو، اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جسم پر مرتب ہو رہے ہیں. اور ایک پہلو جس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، شیخ صاحب کا جو بھی ارشد بھائی نے بھی کہا کہ شاعر بھی ہے اور میں تو یہ کہوں گا بڑے مستند شاعر. آپ کی نگارشات سے مجھے اندازہ ہوا جو اس میں ترتیب تھی، جو اس میں ایک شاعری کی تختی ہوتی ہے، اس تختی کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے نگارشات میں جو ہے وہ تحریریں جو تھی اس میں وہ ترتیب نظر آتی تھی. تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ یہ زاہد صاحب نہ صرف کالم نگار ہیں بلکہ یہ شاعر بھی ہیں. ابھی تک مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، شیخ صاحب نے مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن ان کا کلام بھی میرے پاس آیا تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست تھا. اور پھر جب ان کی شاعری کو میں نے پڑھا، جو ارشد صاحب نے کہا کہ انہوں نے راہی کا جو ہے لقب استعمال کرتے ہیں اور اس راہی کے لقب کو آپ نے بڑی مانوی انداز میں جو ہے استعمال کیا ہے. شاعری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، لیکن شیخ صاحب ان دو مصروں میں کئی کہانیاں بیان کر دیتے ہیں. اگر اس کو بغور پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو آپ کو کئی کہانیاں اس میں جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوں گی اور پورے کا پورا مضمون آپ اس سے استفادہ کریں گے. یہ میرے اپنے جذبات ہیں اور میرے اپنے خیالات ہیں اور جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور بلا شبہ آپ بخدا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی سے میں کام لوں گا، کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس کو بیان کرنا، ہمارے پروفیسر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اچھا ہے، آپ سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا اعتراف کرنے میں
یا اس کی تعریف کرنے میں آپ کنجوسی سے کام کیوں لیں؟ آپ کنجوسی سے کام نہ لیں، بلکہ برملا اس کا اظہار کریں کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے اچھا ہے اور لکھنے کا ماہر ہے اور بڑی صلاحیتوں کا حامل ہے، تو میں برملا اظہار کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب میں بہت سی کوالٹیز، بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، اور آگے چل کے اس کا بھی جو مظاہرہ کرتے رہیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اب ہم بات کر لیتے ہیں، جو اگر آپ کتاب لکھیں یا شاعری کریں یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ عمل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کے خیالات کا پاکیزہ ہونا اور آپ کے خیالات کا مثبت ہونا بہت ضروری ہے. اور دانشوروں نے کہا ہے کہ خیال ہی زندگی ہے. اگر کسی کو خیال نہیں آتا، ظاہر ہے جو بھی شعراء کرام ہیں جب وہ کلام کہتے ہیں، کلام ان کو آمد ہوتی ہے، تو آمد کا مطلب ہے ان کے جو خیالات ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ خیالات ایکٹیو ہونے کے بعد جو لفظ جو آتے ہیں سامنے، ان لفظوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور مضبوط کرنے کے بعد، ترتیب دینے کے بعد اس کو کاغذ پر منتقل کر دیا جاتا ہے. اور ترتیب کو، لفظوں کی اچھی ترتیب دینے والے کو ہی جو ماہر ہوتا ہے اسی کو شاعر کہا جاتا ہے. تو خالد صاحب میں یہ کوالٹیز بہت ہیں جو میں نے محسوس کیا، وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ شاعری جو ہے بڑی نفیس، اور اس میں بڑا رکھ رکھاؤ، رچاؤ ہے، بساؤ اس میں رچاؤ ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے اس کی اس پر مکمل گرفت ہے. اور خیالات جو ہے بہت ضروری ہے. خیالات کا آنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جب خیالات نہیں آئیں گے، یہاں پر ایک میں آپ کی اجازت سے حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ خیالات کتنے ضروری ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھیں، کیونکہ یہی خیالات آپ کے آگے چل کے اعمال بن جائیں گے. اگر خیالات مثبت ہیں تو مثبت اعمال ہوں گے، اگر خیالات منفی ہیں تو یقیناً وہ تخریب کاری کا جو ہے وہ تخریب کاری کے اعمال جو ہے وہ سامنے آئیں گے. تو اس لیے خیالات جب مثبت ہوں گے تو آپ انہی خیالات کی روشنی میں شاعری بھی کریں گے، نثر بھی لکھیں گے، کتابیں بھی لکھیں گے، نظم بھی لکھیں گے، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے خیالات کا مثبت ہونا، پاکیزہ ہونا، منزہ ہونا بہت ضروری ہے. آج کی اس تقریب میں نے دوستوں کو بھی سنا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا خالد صاحب کے لیے، اور میں بھی یہی کہوں گا خالد صاحب آپ آگے چلتے رہیے، بڑھتے رہیے، اپنے مثبت خیالات کو پیپر پر، کاغذ پر منتقل کرتے رہیے، اور اسی کو جمع کر کے ایک اور کتاب بھی جو ہے اس کی رونمائی بھی کیجیے. آج کی اس تقریب میں تمام دوستوں کے اس موجودگی میں محترم جناب شیخ خالد زاہد صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے، زمین قلب سے اس کتاب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کو توفیق جمیل عطا فرمائے کہ آپ ادب کے لیے، اردو ادب کے لیے اور زیادہ کام کر سکیں، اور زیادہ کام کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے
کے تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جس طرح ہم سماج کے تعاون سے پروگرام ہو رہا ہے، ہم سماج ہو یا خالد صاحب کی شاعری ہو، میری اور جو بھی شرکا یہاں موجود ہیں، اگر میری ضرورت جب بھی پڑے میرے اخبار میں کسی چیز کی بھی اشاعت کرتے ہو تعاون وغیرہ کی، تو میں اس کے لیے میری خدمات حاصل انشاءاللہ میں آپ کا منتظر رہوں گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ عظیمی صاحب، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے بات کی ہے. اچھا شیخ صاحب، ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی چونکہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ مجھے آئی ہے، کیونکہ کال آئی ہے امریکہ سے اشرف غنی کو کہ اقتدار چھوڑ دو، تو مجھے ذرا ایک فون ہے ابھی میں نے اس کو کرنا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگر آپ برا نہ منائے تو. نہیں، بالکل بالکل اجازت ہے، آپ بالکل اجازت. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ رابطے باہر رہیں گے، اسی طرح قائم رہیں گے انشاءاللہ سر انشاءاللہ. اور اس کی ریکارڈنگ سر بھیج دیجیے گا مجھے. جی بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی، اب جن شخصیت کو میں مدعو کروں گا اظہار خیال کے لیے، ان سے اتفاق ہے کہ زیادہ تر جن پروگراموں کی میں نے نظامت کی ہے ان کو مدعو کرنے سے پہلے میں نے ان سے معذرت بھی کی ہے، کیونکہ بہت رات کے پہر میں انہیں ہم تکلیف دیتے ہیں اور انہوں نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا. جہاں ذرا سی بچوں کی آہٹ یا کھڑکھڑاہٹ سے رات سما خراشی کا جو باعث بنتی ہے اور نیند خراب ہوتی ہے، افضل رضوی صاحب ہمارے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اور بہت شکریہ ان کا کہ وہ ہمیشہ ہماری ہر نشست میں موجود ہوتے ہیں. اور میں ملتمس ہوں افضل رضوی صاحب سے کہ وہ آج کی اس نشست میں اس کتاب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال پیش کریں. جی افضل رضوی صاحب. شکریہ قریشی صاحب. محترم مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر سریش احمد سمدانی صاحب صدر مجلس، محترم مکرم جناب عطا تبسم صاحب، شہزاد چودھری صاحب، بہت شکریہ. ارشد قریشی صاحب، جواد عظیمی صاحب، اور سب سے بڑھ کر جناب شیخ خالد زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بندہ میں کہ آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ یاد رکھتے ہیں، تو نیند تو قربان کرنا پڑتی ہے. میں در بدر بھٹکتا پھروں زندگی میری سزا ہو جائے. میں در بدر بھٹکتا پھروں زندگی میری سزا ہو جائے. رب ہو میرا ناراض مجھ سے، ایسی نہ کوئی خطا ہو جائے. روح کرے جب پرواز میری، راستے سارے کھل جائیں. فرشتے ہوں منتظر میرے، فرشتے ہوں منتظر میرے، مجھے کچھ ایسی عطا ہو جائے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو شعر میں نے ابھی پڑھے ہیں، میرے نہیں ہیں. آج کی تقریب کے رخ رواں اور تقریب کے دلہا اور شیخ صاحب کے اشعار ہیں، اور یہ اشعار ان کی کتاب میں بھی شامل ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں شیخ صاحب کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا ہے. تلاش میں نکلوں اور کہیں گم ہو جاؤں. واہ، سبحان اللہ. تلاش میں نکلوں اور کہیں گم ہو جاؤں، چاہت میں اتنا ہوں مگن کہ تم ہو جاؤں.
वाह सुभान क्या बात। इंतहा है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आजमाइशों में उतरूं, सख्तियां झेल जाऊं, उफ ना कहीं लब मेरे इन्हीं सी जाऊं, उफ ना कहीं लब मेरे इन्हें सी जाऊं, मेरी जिस्म से फूटे मोहब्बत की खुशबू खालिद। माशाअल्लाह। मेरी जिस्म से फूटे मोहब्बत की खुशबू खालिद, कुछ इस तरह इसमें मोहम्मद घोल कर पी जाऊं। हजूर इतने अच्छे अशार अकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करने पर मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए, और इन अशार के सदका जलीला वसीला से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इसकी ऐसी ही मोहब्बत हमारे सीनों में भर दे। आमीन। आमीन। हज़रत मुकर्रम, किताब लिखना, यूं तो किताबें बहुत मार्केट में मिल जाती हैं, बेशुमार किताबें हैं, लेकिन किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है। बेशक। किताब लिखने के लिए जैसा कि पहले जिक्र हुआ, एक ज़हन की जरूरत होती है, एक फिक्र की जरूरत होती है, एक सोच और तखय्युल की जरूरत होती है। किताबें इन ख्यालात, अफकार और तखय्युलात के जिस घूमती, फिर जब उस किताब का आप मुताला करते हैं तो आपको उस फिक्र तक पहुंचने में रसाई मिलती है जिसमें वो किताब लिखी होती है। दो चार लफ्जों को जमा करना, उन्हें बयान कर देना, फिर उन अल्फाज को जारी व सारी रखना, ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो आदतन नहीं करते, वो आदतन नहीं करते। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका जज्बा, वो जज्बा हुब्बुल वतनी भी हो सकता है, वो इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा भी हो सकता है, वो अपने आप से मोहब्बत का जज्बा भी हो सकता है। और मुझे इस बात के कहने में कोई आस महसूस नहीं होता, और कभी कभी भी नहीं हुआ कि शेख साहब के साथ बहुत सारी नशिस्तें हमने की हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसी रहती है, और इस चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ये इजहार करती है कि इस सीने के अंदर जो दिल है वो भी मुस्कुराता रहता है। क्या बात। और दिल कब मुस्कुराता है? दिल तब मुस्कुराता है, दिल तब मुस्कुराता है जब उसे इत्मीनान होता है। और उसे इत्मीनान कब होता है? जब उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है। और अल्लाह की मोहब्बत कब मिलती है? जब मोहब्बत रसूल होती है। और जब मोहब्बत रसूल मिल जाती है तो ये कायनात बड़ी छोटी सी हो जाती है। बेश। मैं आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। आइंस्टाइन ने E=mc² जो है दुनिया को बताया। अब उसने कहा कि एनर्जी जो है वो बराबर है किसके? मास, जो एक मादा है, उसको टाइम्स आपने करना किससे? वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी का अगर आप स्क्वायर लें और फिर मादा के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसकी छोटी मिसाल यूं है कि आप एक सर्कुलर मोशन लीजिए, एक सर्कल में आप किसी चीज को घुमाना शुरू कर दीजिए। आप घुमाते चले जाइए, आपको एक मुकाम तक वो ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे वो सर्कुलेशन, वो मोशन जो है तेज से तेज पर होती चली जाती है तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। इंसान की जो सोच है, उसकी जो फिक्र है, जब वो परवाज करती है तो वो गैर मादी हो जाती है। इसको अगर आप जोड़कर देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज, तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि वो भी एक ऐसा ही मौका है जिसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते लेकिन परवाज जारी है। तो वापस आता हूं, ये ज़हन में आ रहा था, मैंने कहा आज जरा इसका जिक्र भी हो जाए, क्योंकि इनकी शायरी जैसे जावेद अजीमी साहब ने जिक्र किया,
میں تو ان کی شاعری پڑھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. ان کے اشعار جو ہیں وہ ہمارے رائٹرز کلب میں آتے رہتے ہیں, تو بڑے وہ معنی خیز بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. اور ابھی ایک صاحب جو ہے وہ ان کی کتاب کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے کہ زہیر صاحب غالباً کہ وہ جیسے دوسرے اخبارات میں لوگ لکھتے ہیں اس طرح زاہد صاحب نہیں لکھتے. اچھا, جو رائٹر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ وہ فلاں کے لیے لکھتا ہے, فلاں کے لیے نہیں لکھتا ہے, فلاں چیز کو وہ سپورٹ کرتا ہے, فلاں چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, یہ بےمانی ہے. کسی کی تحریر کو جانچنے کا اصل پیمانہ اسے فنی محاسن ہوا کرتے, اور میں نے جہاں تک ان کے کالموں کا تجزیہ کر رکھا ہے وہ فن کے اوپر پورے اترتے ہیں. کالم نگاری کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, بلکہ صحافت کی تاریخ کو دیکھ لیجئے, کمبل پوش سے لے کے آج تک تو زمانہ ہے. اس میں پروفیسر سمدانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں تو بہت باتیں کر نہیں سکتا, میرے محترم ہیں, اور انشاءاللہ گفتگو انہیں کی سنیں گے انشاءاللہ تعالی, اور وہی سب سے معتبر گفتگو ہوگی. لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو کالم ہیں وہ واقعی کالم نگاری کے موضوع, اس کے فن پر پورے اترتے ہیں. اچھا, کسی کی تحریر کو خاص طور پر جو کالم نگاری ہے اس کو اگر جانچنا ہو تو آپ کو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑتی. جب کسی کی تحریر کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے تو 3-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو رفقا کا حلقہ ہوتا ہے جو دوست کہلاتے ہیں, وہ ان کا انداز ان کسی کی تحریر کے بارے میں, دوست کی تحریر کے بارے میں مختلف ہوا کرتا ہے. ادیب دوسرے ادیب کے بارے میں مثبت بات بھی کر سکتا ہے, منفی بات بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ تنقید نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا, ادیب دوسرے ادیب کے بارے میں تنقید نہیں کرتا, اور تنقید سے مراد میری نقادی ہے, اور نقاد جو ہے اس کا کام محاسن کو بیان کرنا ہوتا ہے, اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ میں ایک نقاد کے طور پر جب زاہد صاحب کے کالموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ 21ویں صدی کے جو چند ایک بڑے نام جنہیں سمجھا جاتا ہے میں انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کالم نگاری میں جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ انتہائی محتاط طریقے سے کیا جاتا ہے, اور موضوع کے ساتھ انتہائی انصاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک میں نے ان کے لیے میری یہ کوٹیشن شاید آنے والے وقتوں میں ان کے لیے بن جائے. میں نے لکھا ہے کہ خالد شیخ صاحب کا قلم چلتا ہے تو روایت بھی برقرار رکھتا ہے, اور ادب و ثقافت کی چنگاری بھی روشن کرتا چلا جاتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ سلیفی صاحب, بہت محبتوں کا شکریہ آپ کی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ ہیں اس قابل, آپ کی نظر کا کمال ہے, یہ آپ کی نظر کا کمال. میں نے یعنی پہن رکھی ہے. بہت شکریہ. بڑے خوش نصیب ہیں شیخ خالد زاہد صاحب کے اکثر کتابوں کی رونمائی اگر ہوتی ہے, وہ تقریر تو عموماً ان کے مقامی علاقوں میں ہوتی ہے اور وہیں کے لوگ ہوتے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شہر شہر اور ملک ملک کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں, الحمدللہ. اور اب میں تقریب میں جو اس تقریب کی صدارت ہے ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے اظہار خیال کریں شیخ صاحب کی کتاب کے حوالے سے. جی صمدانی صاحب. آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. ارشد صاحب میں نے ایک واٹس ایپ کیا ہوا دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر واٹس ایپ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آئی ہے ارشد صاحب؟ جی سر, جی آواز آئی اور بہت توانا آواز آئی.
ارشد صاحب آواز آئی میری؟ جی جی بالکل سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ گئی؟ جی ہاں. تقریب آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ انہوں نے ہم سماج نے یہ تقریب منعقد کی، اس کے رہنما اشرف قریشی صاحب، صاحب کتاب افضل صاحب نے انہیں دنیا کا خطاب دیا. آج کی تقریب کے لیے شیخ خالد ظاہر صاحب، مقررین حضرات، خاص طور سے پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں اپنی دین کی قربانی دیتے ہوئے افضل رضوی صاحب، جاوید عظیمی صاحب، شہزاد چودھری صاحب، رانا صاحب، مصدق صاحب، عطا تبسم صاحب، السلام علیکم. اور ہم سماج پر دیکھنے والے اور ریڈیو پر سننے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم. ابھی آپ نے ایک نوجوان شیخ خالد ظاہر کی کتاب قلم سے قلب تک کے بارے میں مختلف احباب کے خیالات، بلکہ زرین خیالات، خوبصورت خیالات حضرات گرامی، بات ہے 2012 کی. اللہ نے مجھے میرے قلب کی صفائی فرمائی اور یعنی ایک اسٹمپ میرے گلا. اس بعد میں اللہ کے گھر چلا گیا، خانہ کعبہ گیا اور گیا اور وہاں خوب دعائیں کی، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی. وہ زمانہ خانہ کعبہ میں بھیڑ کا نہیں تھا، تو خانہ کعبہ سے لپٹ کر چپٹ کر خوب دعائیں کی. جب واپس آیا تو ہمارے ویب کی جانب سے یہ دعوت نامہ ملا کے ساتھ آئیے ہم مل بیٹھ کر اقتداری کا قیام عمل میں لائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ویب رائٹرز کلب ہماری وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے چند دوست، مخلص دوست عطا کیے. ان میں خالد زاہد کا نام بھی. یہ میرے بچوں کی طرح ہیں. عمر میں اشرف قریشی صاحب ہیں، عطا تبسم صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، مصدق صاحب. تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری رہا اور خالد ظاہر صاحب سے اور اشرف قریشی صاحب سے میرا تعلق جڑ گیا. پھر مختصر کر رہا ہوں کہ لکھنا تو آپ سب نے کہا کہ خالد ظاہر بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا اور کتاب کی طرف سے مائل ہوئے اور شاید انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں اس کا پیش لفظ لکھوں. میں تو میرا تو کام ہی ہماری ویب رائٹرز کی جانب سے یہ تھا کہ نئے لکھنے والوں کو، نوجوان لکھنے والوں کو یہ حوصلہ افزائی کی ہے. لہٰذا میں نے بھی یہی کیا اور ان کی کتاب پر آپ دیکھیں گے کہ میرا پیش لفظ بھی لکھا ہوا ہے. آج کی اس تقریب کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی اور خالد ظاہر صاحب، جب میں آپ کی عمر کا تھا آج سے 40 سال قبل، میری تیسری کتاب میرے استاد کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالمعید، ان پر میں نے مرتب کی تھی. اس کتاب کی تقریر منعقد ہوئی. اس وقت میں آپ ہی کی طرح آپ ہی کی عمر کا ہوں گا اور
اس تقریب کی صدارت اس وقت کے وزیر تعلیم سید علی شاہ جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے کی. اس میں جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ وہ تھا، نہ نیٹ تھا نہ موبائل تھا، دعوت نامے پرنٹ کروا کے بھیج دی جاتے تھے. تو منتظمین نے وہ دعوت نامہ اس وقت حکیم محمد سعید شہید کو بھی بھیج دیا اور ایک عام مہمان کی حیثیت سے بھیجا تھا، نہ صدارت تھی نہ میں وہ کچھ تھے. صاحب تقریب شروع نہیں ہوئی ہمارے یہاں، آپ کو پتا ہے تقریب کا حال کیا ہے، لوگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد آتے ہیں. حکیم شہید صاحب دیکھا تو چلے آئے ہیں، یعنی سامعین میں ایک آدمی بھی نہیں تھا، چند لوگ ہم تھے. حکیم شہید صاحب اپنے وقت مقررہ کر کے انہوں نے ہم نے وقت دیا تھا اس پر خان موجود ہوئے. یہ ہے بڑے آدمی کی نشانی، بڑا ہونا اسے کہتے ہیں. بس یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس کے بعد اب میں کتاب پر آتا ہوں. کتاب پر ہمارے جو آج کے مقررین تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں خالد زاہد کی تحریر کے حوالے سے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو دہرانا بھی مناسب نہیں. خاص طور عظیمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ان کی اور جناب افضل رضوی صاحب تو ہیں افضل، ان کا کیا بیان. تو صاحب شیخ خالد زاہد کا قلم و کرتاز سے وابستہ ہوئے دوسرے ہونے کو آئی. ان کے طلب سے رہنمائی لیتے ہوئے کالم نگاری، شاعری، افسانہ نگاری کے جوہر دکھا رہے ہیں. وہ قلم سے قلم تک کے عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں. اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے کالموں کے مجموعے کا نام قلم سے قلم تک رکھا ہے. ان کے مجموعے میں انہوں نے نہایت وقت نظر سے زندگی کے حال اور موضوع اور معاشرے میں بگڑتی صورتحال، اسباب و وجوہات اور اس کی بہتری کی تجاویز کو کالموں کی صورت میں یکجا کر دیا ہے. شیخ خالد زاہد سے ہمارے تعلق کی بنیاد اردو کی بڑی ویب سائٹ ہماری ویب ہے. عرصہ دراز سے یہ ہماری ویب پر مضامین و کالم لکھ رہے ہیں. میں بھی اس ویب گاہ سے وابستہ ہوں. شیخ خالد زاہد جن موضوعات پر لکھتے رہے ہیں ان میں حالات حاضرہ، ادبی موضوعات، سیاسی معاشرتی عالمی سیاست، شخصیات، کتاب اور صاحب کتاب کے علاوہ معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان میں بہترین پیش کرنا بھی شامل ہے. لکھنا شیخ خالد زاہد کا شوق ہے اور شوق کوئی مول نہیں. نثر کے علاوہ شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں. پیش نظر تصنیف کا خوبصورت عنوانی صفحہ، منفرد عنوان، قلم اور شیخ صاحب کی تصویر آمنے سامنے، خوبصورت امتزاج ہے. ان کی تحریر میں ان کا قلم دھڑکتا دکھائی دیتا ہے. زبان بہت سادہ اور عام فہم، مضمون نویسی کے تقاضے پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. موضوعات میں تنوع ہے. پڑھنے والے کو موضوع کے حوالے سے مثالیں اور نظیریں بھی ملتی ہیں. مجموعے کا پہلا کالم گزشتہ 2020 کے حوالے سے ہے جس میں انہوں نے اس سال کی دنیا کی تاریخ میں منفی الفاظ سے یاد رکھنے والا سال قرار دیا ہے. اس کی وجہ انہوں نے عالمی وبا یعنی کورونا کو قرار دیا ہے. اور یہ بات سچ بھی ہے کہ یہ عالمی وائرس اسی سال شروع ہوا جس کا سلسلہ سال رواں میں بھی جاری و ساری ہے. کورونا کے حوالے سے انہوں نے متعدد کالم تحریر کیے. سورج سنگھ کے اہم پیچیدہ مسئلے کوٹا سسٹم کو اپنا موضوع بنایا. اس موضوع پر
ایک مضمون انگریزی میں اور ایک کالم اردو میں بعنوان کیا کوٹا سسٹم پر بات ہونی چاہیے. تحریک سندھ کے یہ لگے سندھ دو اختلاف ایک کے لیے مفید تو دوسرے کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے. شخصیات میں کالم نگاری کا موضوع رہی ہے. خالد زاہد نے محمد علی ستارہ کو اپنے کالم کا موضوع بنایا اور مرحوم کو خراج تحسین پیش کیا. اسی طرح ASI محمد بخش بریل کی بہادری کو اپنا موضوع بنایا. اس قسم کے دل رہنا واقعات دوسروں میں احساس ذمہ داری اور حق کے لیے کچھ بھی قرض لینے کی ترغیب دیتے ہیں. پاکستان کے ہلچل مچانے والے سیاسی حالات سیاست دانوں اور ان کے منفی رویوں پر لکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں. خالد زاہد بلا سیاسی موضوعات کو کیسے درگزر کر سکتے تھے. انہوں نے سیاسی موضوعات کو بھی اپنا موضوع بنایا اور مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے سیاسی حالات اور سیاست دانوں کے منفی رویوں اور ایک دوسرے پر منفی الزام در الزام کی روش یہاں تک کہ غیر اخلاقی و غیر مہذب غیر شائستہ گفتگو پر تنقید اور مثبت باتوں کی تعریف کی ہے. جیسے ایک عالم انسانوں سے غیر انسانی رویے میں دراصل انہوں نے سیاست دانوں کے غیر انسانی رویوں کی بات کی ہے. اسی طرح روزمرہ ہونے والے واقعات پر بھی وقت اور حالات کے مطابق کالم لکھتے رہے ہیں. کراچی کے حالات کے حوالے سے ان کا کالم کراچی کی آواز ہمیں تو اپنے میں لوٹا کراچی میں ہونے والے افسوسناک واقعات کی یاد دلاتا ہے. شیخ خالد زاہد کی نظر تاریخی سیاسی تہذیبی معاشرتی ثقافتی علمی موضوعات پر بھی بہتر رہی ہے. انہوں نے ان موضوعات کا مطالعہ کیا ہے. ان موضوعات کو خوبصورتی سے کرتاس پر منتقل کیا. وہ قومی اور عالمی سیاسی موضوعات کا بھی ادراک کرتے ہیں. زندگی کے ہر موضوع پر اس کا تعلق سیاست سے ہو, مذہب سے ہو, دہشت گردی سے ہو, گروہی تعصبات سے, وہ ہر موضوع کو اپنا موضوع بناتے ہیں. ان کا اسلوب سادہ مشکل الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں. اپنی بات عام فہم انداز سے اور سہل طریقے سے بیان کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. ان پر میں اختتام تو کرتا ہوں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے خالد زاہد اور ان سے پہلے سلیم اللہ یہ سبقت لے جا چکے ہیں ارشد صاحب سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ارشد قریشی صاحب بھی اس جاننے اور میری خدمت اور کوشش کریں انشاءاللہ وہ بھی سبق بن سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ عزیزاً خالد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. تمام احباب کا شکریہ. افضل رضوی صاحب کا شکریہ, انہوں نے مجھے جن اچھے علاقات کے آداب سے آزاد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ بہت شکریہ پروفیسر رئیس احمد سمدانی صاحب نے بہت اچھا اظہار خیال کیا, اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو فہرست تھی اس میں جتنے مقررین تھے میں انہیں مدعو کر چکا, لیکن ابھی ہمارے ساتھ ایک احباب موجود ہیں, طارق انجم صاحب. طارق انجم صاحب اگر کوئی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں تو میں ملتمس ہوں, اور ان سے اگر میری آواز سن رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ارشد صاحب, یہ روایت سے ہٹ کے بات ہے کہ جب صاحب صدر مجلس بات کر لیں تو اس کے بعد بات تو نہیں کرنی چاہیے, مگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں کچھ ارشاد کرنے کی جسارت کروں گا. شیخ صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ 22 سال پہ محیط ہے. تو شیخ صاحب نے جب پہلا کالم لکھا میں اس وقت ان کے ساتھ ہی تھا. انہوں نے مجھے یہ کالم لکھ کے دیا. یہ تقریباً کوئی 14-15 سال پیچھے پہلے کی بات ہے. تو شیخ صاحب نے وہ مہمان کالم کے نام سے غالباً نوائے وقت میں وہ شائع ہوا تھا, اگر شیخ صاحب میں کریکٹ ہوں. شیخ صاحب میرے ہمسائے بھی رہے ہیں,
बहुत नफीस इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको अब सेहत आफियत और ईमान के साथ लंबी उम्र दे। शेख साहब की जिस तरह जवेद अजीमी साहब ने फरमाया था कि हर इंसान के दिमाग में एक किताब होती है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो किताब को कागज पे लेके आते हैं। तो शेख साहब भी उनमें एक शामिल हैं जो अपने दिमाग की किताब को कागज पे लेके आए। तो शेख साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मौका दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत और ईमान वाली लंबी उम्र दे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, तारिक बहुत अहमद शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाए और चंद अभी आपकी तकरीब है जो 13 अगस्त, चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त होगा और हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएंगे कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में 75वां यौम आज़ादी हमें देखना नसीब होगा। वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद बना और जाहिर है इसके लिए हमें जहाँ झंडे झंडियाँ और सारी तकरीबातें वहाँ अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होके उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत अता फरमाई। और यहाँ मैं अपने सामीन और नाजरीन से मुखातिब हूँ इख्तितामी गुफ्तगू में कि हमारे यहाँ एक रिवायत है, बच्चे बहुत जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाते हैं। गो के अब जो हालात हैं वो कोरोना के हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को दुनिया से ख़त्म करे, तमाम इंसानों को महफूज करे और दुनिया का ज़िंदगी का पहिया उसी तरह रवां दवा हो जाए जो इससे कबल था। तो जिस तरह बच्चे ज़रूर आपको आपकी नकल करते हैं, आप कुछ करेंगे, जैसे समदानी साहब का करते हैं कि आप ना भी चाहें कोई पढ़ी हुई किताब उनके सामने लेके बैठ जाएं पढ़े तो वो ज़रूर उस तरफ राग़िब होंगे। तो मैं अपने नाजरीन और सामीन जो मुझे सुन रहे कि हमारा जो परचम है वो अजीम परचम है। कल ऐसा होगा कि परसों आपको कोई झंडियां जमीन पे पड़ी हुई नजर आएंगी, उसे उठा लीजिए। यकीन करें शायद कोई बच्चा देख के और वो इस तरह शुरू कर दे। ये अजीम परचम है और इसका फलक पर और आसमान की बुलंदियों पर इसकी जगह है, ना कि हमारे पांव तले। तो ये जरूर ख्याल रखिएगा। और इस शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश है जवाल न हो। इन्हीं अल्फाज के साथ, इस शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।